جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، مسلم اور مشکات المصابیح کتاب الجنائز میں اسی روایت کو نقل کیا گیا کہ تم اپنے بھائی کو جب کفن دو تو اسے اچھا کفن پہناؤ، اور ابن عدی کی روایت میں آتا ہے کہ اپنے مردوں کو اچھا کفن دو اس لیے کہ مردے اپنی قبروں میں آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ اچھے کفن سے مراد یہ ہے کہ کفن اس کا پورا ہونا چاہیے، لطیف اور پاکیزہ ہونا چاہیے، نیا ہو، اور اگر اس کے پاس پرانا ہے اور دھلا ہوا ہے تو تب بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ حضرت ابو سلمہ کی مرفوعاً روایت ہے، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے شرح الصدور میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کو کفن اچھا دو اور اپنی اموات کو چلانے سے تکلیف نہ دو۔ یعنی جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے تو اس کے جو لواحقین ہوتے ہیں وہ اگر چلانا اور واویلا کرنا شروع کر دیں، اور اس چلانے اور واویلا کرنے میں ذرا آپ عورتوں کے احوال کو دیکھیں، اگر وہ واویلا کرتے ہوئے چیختے ہوئے سینہ کوبی کرتی ہیں، سینہ پیٹتی ہیں، یا اپنے چہرے پہ ہاتھ مارتی ہیں زور زور سے، اپنے بالوں کو بکھیر لیتی ہیں، یہ سب کام، یہ سب امور خلاف سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اموات کو چلانے سے تکلیف نہ دو، اور آگے ارشاد فرمایا کہ وصیت میں تاخیر کر کے انہیں تکلیف نہ دو۔ انہوں نے جو وصیت کی ہے مرنے کے بعد جلد از جلد اس وصیت کو پورا کیا جائے، اگر پورا نہیں کیا جائے گا تو ان کو تکلیف دینا ہے۔ آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ قطع رحمی کر کے اپنے اموات کو تکلیف نہ دو، اپنے مردوں کو تکلیف نہ دو۔ قطع رحمی کہتے ہیں رشتے کو توڑنا، اور رشتہ داری کو توڑ کر اپنے مردوں کو تکلیف نہ دو۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جلد قرض اتارو، اگر اس کا کوئی قرض ہے تو جلد اتار دو، اور اس سے برے ہمسائے سے بچاؤ۔ یعنی جہاں دفن کر رہے ہو دیکھو کہ اس کی قبر کے ساتھ کوئی نیک بندہ ہے، اگر کوئی نیک بندہ ہوگا تو روز آخرت اس کو فائدہ دے گا، بلکہ قبر کی زندگی میں بھی اس کو فائدہ دے گا۔ میں